بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر غسل کرنا، جسم سے پورے کپڑے سارے کپڑے کو اتار کر نہانا، یہ کیسا ہے؟ کیا صحیح ہے؟ تو آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر غسل کرنا ایسی جگہ جہاں بالکل تنہائی ہو اور دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ اور ڈر نہ ہو، تو پھر ننگے ہو کر نہانا درست ہے، صحیح ہے۔ یا ایسے غسل خانے میں نہایا جائے جو بالکل چاروں طرف سے بند ہو، وہاں پر بھی دوسروں کی نظر پڑنے کی خطرہ نہ ہو، ڈر نہ ہو، تو ایسے غسل خانے میں بھی نہانا ننگے ہو کر صحیح ہے، درست ہے، نہا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ سطر ڈھک کر اگر غسل کیا جائے، نہایا جائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص ننگے ہو کر غسل کر لیا، نہا لیا، تو کیا اس غسل سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے بغیر وضو کیے، یا دوبارہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ غسل کرنے کے بعد یعنی ننگے غسل کرنے کے بعد اسے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی غسل سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت وہ چھو کر سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ اس لیے عام طور سے آدمیوں کو پیش آتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ ننگا ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیز، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں، اور جس کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ننگا ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ننگا ہو گئے اور ننگا نہائے ہیں، اس وجہ سے ہمارا وضو ہی نہیں رہا، اور اس وجہ سے ہمیں اب دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ صحیح طریقے سے، اچھی طرح سے یہ جان لیں کہ ننگا ہو کر نہانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اسی غسل سے، اسی نہانے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے نہانے میں ہم سنت کے طریقے سے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو، یعنی نہانے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، چاہے وہ وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، تب بھی ہم بغیر دوبارہ وضو کیے اس غسل ہی کے ساتھ ہمارا وضو ہو گیا، اس لیے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہے۔ پورے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور یہ 4 چیزیں غسل کرنے کی وجہ سے دھل جاتی ہے، وہاں پر پانی پہنچ جاتا ہے، اسی وجہ سے غسل کے ساتھ ساتھ ہی خود بخود ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوبارہ وضو کرنا ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، اسی غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔